بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام، ہم یہاں اس دنیا میں ایک محنت کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی جنت کو سجانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ 3 ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک ٹھکانہ، ایک جگہ کام کے لیے بنائی ہے، ایک جگہ، ایک ٹھکانہ آرام کے لیے بنایا ہے، اور ایک ٹھکانہ، ایک جگہ انعام کے لیے بنایا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں کام کریں گے اور قبر میں آرام کریں گے اور جنت میں اپنا انعام پائیں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر کام میں غفلت کر لی، آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اگر تعمیراتی کام پہ لگا دیا گیا، مکان بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ریٹ طے ہو گیا، دیہڑی طے ہو گئی، اور اس کو کام دے دیا گیا، سونپ دیا گیا، ساری چیزیں اس کو مہیا کر دی، سیمنٹ، ریت، بجری، اینٹ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ اب شروع کرو کام، تو شروع کیا۔ اب مالک جو ہے وہ سائٹ پر ہو گیا اور یہ پیچھے سے سو گیا۔ اب جب شام کو مالک واپس آیا، مالک نے دیکھا تو اس نے تو ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مالک اس کو دیہڑی دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے نہیں دے گا کہ اس کو جس کام کے لیے لگایا تھا وہ کام اس نے چوری سے کام لیا، اور اس نے سستی اور قائلی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا۔ اس کو کہا تھا کہ یہ محنت کرے گا، یہ کام کرے گا اور شام کو دہاڑ ملے گی، تو اس نے یہ کیا کہ یہ تو پورا دن سویا رہا ہے اور اس کو دہاڑ نہیں ملے گی، اور اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اسی طرح میرے اللہ نے ہمیں جنت دی ہے، اور جنت کے بدلے میں ہمارے مال اور جانوں کو خریدا ہے۔ اب ہم نے جنت کو بنانا ہے، اور اس بنانے کی جگہ قبر نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، جہاں جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں۔ اور جتنی بھی یہاں پر محنت کی جائے گی، جتنی یہاں پر ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے اپنی قبر، اپنی جنت کے محل بنانے میں، جنت کے باغ بنانے میں، سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ مبارک اعمال اگر ہم کرتے رہیں گے اور اس پر چلتے رہیں گے، اس کو اپنے سینے پہ سجاتے رہیں گے، اپنی زندگی میں اس کو لاتے رہیں گے، اور اس پر ہم محنت کرتے رہیں گے، تو ہماری جنت کے محل بنتے رہیں گے، ہمارے جنت کے باغیچے، باغ بنتے رہیں گے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر اس جگہ جہاں کام کی جگہ ہے، جہاں پر اگر ہم ناکام ہو گئے، اور جہاں پر ہم لباس میں لگے رہے، جہاں پر ہم کھانے میں لگے رہے، جہاں پر ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اپنا وقت گزار لیا، تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا کہ ہم نے سستی اور قائلی کر لی، اور ہم نے بجائے اس کے کہ آخرت بناتے، ہم دنیا میں اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ اور دنیا کام کی جگہ ہے، تو جہاں کام کرنا تھا وہاں تو سوئے رہے، اور جہاں سونے کی جگہ تھی، آرام کی جگہ تھی، تو اس کو ہم نے بگاڑ دیا، اس جگہ کو ہم نے عذاب کے لیے بنا دیا، اس جگہ کو ہم نے بے چینی کے لیے بنا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگ کام کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں،
ایمان والو تم دنیا میں کام کے لیے آئے ہو، اور جہاں پر کام کرو گے اور دل سے کام کرو گے، محنت سے کام کرو گے، کوشش سے کام کرو گے، کاوش سے، اور یہاں پر خوب مجاہدہ کرو گے، تو قبر کو اللہ نے تمہاری آرام کی جگہ بنایا ہے۔ قبر کو اللہ نے تمہاری ایمان کی وجہ سے سکون کی جگہ بنایا ہے، وہاں آرام کرو گے، اور جب وہاں پر آرام کرو گے تو جب وہاں سے اٹھایا جائے گا تو آگے تمہارے سامنے جنت موجود ہے، تو جنت میں انعام لو گے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کام کی جگہ اور قبر آرام کی جگہ، اور آخرت جو جنت ہے وہ انعام حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تو ہم یہ تین چیزوں کو سمجھیں گے، اور دنیا میں ہم محنت کریں گے، دنیا میں ہم مشقت اٹھائیں گے، دنیا میں ہم اپنے آپ کو مجاہدے میں لائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، تاکہ وہ محنت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے کر گئے ہیں، اور وہ محنت جو صحابہ اکرام کر کے اللہ سے مقام پا چکے ہیں، اور وہ جو اللہ کے نیک ولی اولیاء اکرام، اللہ کے نیک بندے علماء اکرام، ہمارے اکابر علماء جو اللہ کے سامنے محنت کر کے اور اللہ سے اس کا مقام پا چکے ہیں، تو وہی محنت وہ ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں کہ اپنے دین پر محنت کرنے، اپنے ایمان پر محنت کرنی، اعمال صالحہ پر محنت کرنی، نیک اعمال پر محنت کرنی، اپنے اعمال کو کھرا بنا لو، اپنے دین کو کھرا بنا لو، اپنے ایمان کو کھرا بنا لو، اور اپنے ایمان پر محنت کرتے رہو، تاکہ آپ جب یہاں سے انتقال تمہارا ہو، یہاں سے قبر میں منتقل ہو، تو وہاں آرام ہی آرام ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محنت کا بازار اور محنت کا میدان یہ دنیا ہے۔ یہاں اس دنیا کے میدان کے اندر ہم نے محنت کرنی ہے، اور قبر جو ہے وہ تو آرام کی جگہ ہے، اور ہاں اگر یہاں محنت نہ کر سکے تو پھر قبر جو ہے وہ پھر عذاب کی جگہ ہے۔ پھر وہاں پر چونکہ دنیا میں محنت نہیں کی ہے تو اس کی سزا پھر ملے گی، پھر اس کی سزا ملے گی، پھر اس کو تکلیف، وہاں قبر کے اندر سکون نہیں ہوگا، قبر کے اندر اس کو راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اس کو کہا تھا کہ بھائی اپنی قبر کو سجاؤ، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، اپنی قبر کو بنانے کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تو دنیا میں تم لوگ سوئے رہے ہو، لہٰذا اب قبر میں بیدار رہو، قبر میں جاگتے رہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا میدان محنت کا میدان ہے، یہ دنیا کا میدان کام کا میدان ہے۔ یہاں پر ہم نے مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری بھی مخلوق کی نہیں، خالق کی کرنی ہے۔ کام بھی خالق کا کرنا ہے، خالق کے اللہ کے دین کا کرنا ہے، اور پھر اللہ ہی ہمیں سکون دے گا قبر میں، اللہ ہی ہمیں انعام دے گا جنت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جتنی مشقت اٹھا سکتے ہو، جتنی محنت کر سکتے ہو، جتنی کوشش کر سکتے ہو، اور جتنے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال سکتے ہو، جتنے اپنے آپ کو تکلیف میں دنیا کے اندر ڈالو گے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو جتنی آپ محنت کرو گے، جتنی آپ مشقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے، تو اتنا آپ کو قبر میں راحت ملے گا، قبر میں سکون ملے گا، قبر کی اطمینان کی زندگی ہوگی، قبر پر سکون تمہارے لیے استقبال کے لیے ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اے لوگو دنیا میں، اے ایمان والو تمہیں محنت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا محنت کا میدان ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے۔ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے، یہاں دکان کرنے نہیں آئے، یہاں بزنس کرنے نہیں آئے، یہاں کاروبار کرنے نہیں آئے۔ ہم یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں تو آخرت کا کاروبار کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں تو قبر کا کاروبار کرنے آئے ہیں، کہ ایسا کاروبار کرے، ایسی محنت کرے، ایسا بزنس کرے کہ جس سے ہماری قبر روشن ہو، جس سے ہماری قبر کو یہ تاریکی ختم ہو، جس سے ہماری قبر راحت کا اور سکون کا اور ایک باغیچہ اور ایک پھولوں کی سیج ہمارے لیے بن جائے۔ تو وہ تب ہوگا کہ جب ہم اس پر خوب محنت کریں گے، اور جب اس پر ہم چلیں گے اور اس پر خوب محنت کر کے چلتے رہیں گے، تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہمیں حاصل ہوگی،
تو اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اس دنیا کو ویسے نہ سمجھو، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ قیمتی موتی ہے۔ اسی قیمتی ہیرے کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی میں محنت کر کے اسی دنیا کے میدان میں رہ کر ہم اپنی قبر کو روشن بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہم نکمے رہ کر یہاں پر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی قبر کو تاریکی میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی قبر کو راحت کا سکون کی جگہ بناتے ہیں یا پھر اپنی قبر کو تاریکی کی جگہ بناتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی چاہتے ہیں۔ تو جو آپ نے چاہنا ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو بھیجا، مومنوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنی قبر کو روشن بنائیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔